هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دور میں فرینڈشپ اتنی کامن ہو چکی ہے، اتنی عام ہو چکی ہے کہ اب کوئی دوریاں نہیں رہ جاتی ہیں لوگوں کے درمیان، اور فرینڈشپ ایسی ہوتی ہے کہ جسے ہم جانتے ہیں اس سے تو دوستی ہے، جسے ہم نہیں جانتے اب اس سے بھی دوستی ہم بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر کوئی ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے ہماری پروفائل دیکھ کر، لیکن ہمارا دل کیا ہے، وہ انسان کیا ہے سامنے والا، آپ اس کے بارے میں بھی نہیں جانتے۔ تو قرآن مجید میں جہاں ہر پہلو پر بات ہوئی ہے وہیں دوستی کے حوالے سے بھی ضرور بات ہوئی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کیا بات ہوئی ہے، کیا پیغام ہے قرآن مجید کا۔ کیوں نہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید فرینڈشپ کے حوالے سے کیا ذکر کر رہا ہے۔ آئیے اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے ملاقات کرتے ہیں اور سیدھے چلتے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب کے پاس، اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرینڈشپ کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا موجود ہے۔ تو ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو بہت قیمتی ہے، اور ایک بار اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں درار پڑ جاتی ہے، تو دوبارہ ملنا شاید تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اچھی اگر دوستی ہوتی ہے تو مل بھی جاتی ہے۔ رشتہ دار ایک بار بھلے ملے نہ ملے لیکن دوست مل جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو فرینڈشپ کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا ذکر ہو رہا ہے، دوستی کے حوالے سے کیا کچھ بیان کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے دوستی کو بڑی اہمیت دی ہے، اور دوست کیسا ہونا چاہیے اس کو بھی بہت زیادہ اہم سمجھا ہے۔ اوکے۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ دوست کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، اور قرآن نے اس سے متعلق کیا کہا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین، اور اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں گے جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی، نبیوں پر، سچ بولنے والوں پر، شہیدوں پر، صالحین پر۔ اس کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، ان سب کی دوستی بڑی اچھی ہوگی، بڑی پیاری دوستی ہوگی۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ دوستی اگر قرآن کی نگاہ سے دیکھی جائے تو اچھی ہونی چاہیے، دوستی ایسی ہونی چاہیے کہ جس دوستی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ دوستی سے مراد یہ ہے کہ انسان دوسروں کی ضرورتوں کے موقع پر یا دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کے موقع پر اس کے ساتھ کھڑا ہو، موجود ہو۔ البتہ ضروری نہیں کہ فزیکلی پریزنس ایک دوسرے کے ساتھ ہو، لیکن دوست ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سامنے والے کے جذبات کو سمجھے اور دونوں ایک پوائنٹ کے اوپر جمع ہو سکے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ سملیرٹی ضرور ہونی چاہیے، تبھی جا کر یہ دوست آپس میں آخر تک بنے رہیں گے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن بعض دوست دوسرے دوست کے دشمن بن جائیں گے۔ اچھا، بعض دوست قیامت کے دن یہاں پہ نہیں بات ہوتی، یہاں دنیا کی بات نہیں، دنیا میں بڑے گہرے دوست تھے، قیامت میں جا کر دشمن ہو گئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر سملیرٹیز نہیں پائی جا رہی تھی۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آئے تو، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ فرینڈشپ نہیں قائم ہو پائی۔ فرینڈشپ کب بنتی ہے کہ الا المتقین، ان لوگوں کے درمیان تقویٰ پایا جاتا رہا، یعنی ایک دوست خدا سے ڈرتا ہے تو اس کا بننے والا دوسرا دوست بھی خدا کا خوف رکھتا ہو، وہ بھی اللہ کا احترام کرتا ہو۔ لہٰذا قرآن کی نگاہ میں دوست کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس خاصیت کے ساتھ کہ یہ دوست انسان کے اندر ایسا ہو کہ اس کے اندر اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت پائی جاتی ہو، اور وہ اللہ کا تقویٰ، اللہ کی عظمت کا اقرار کرنے والا ہو، تو پھر یہ اس متقی کا دوست بنے گا، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ قبر پر جانے کے بعد دوستی ختم نہیں ہوگی، قبر سے آگے بڑھے گی، اور میدان محشر میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست بنیں گے۔ یہ تو رہا کہ مطلب مومن بھائی ہے، تقویٰ اور ایک ہی رب کو ماننے والے،
لیکن ابھی دنیا میں مطلب الگ الگ مذاہب کے بھی لوگ ہیں. ہاں اسی اس کے حوالے سے کیا اسی بنا پر انسان کو دیکھنا چاہیے آیا سامنے والے کے اندر انسانیت کا جذبہ ہے یا نہیں ہے. اگر سملرٹیز ہیں وہ اچھائیاں جو اس کے اندر ہیں، اگر اس جیسی اچھائیاں سامنے والے کے اندر ہیں تو انسان کو دوست بنانا چاہیے. لیکن برا نہ ہو، انسان اچھا ہو. ہاں بالکل 180 ڈگری اپوزٹ سائڈ میں ایک بہت اچھا اور ایک بالکل اپوزٹ سائڈ والا، ان کی دوستی چل نہیں سکتی. بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ دوست نہیں ہے، ساتھ میں رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ فرینڈشپ ہے ہی نہیں. سملیرٹی ضروری ہے، ایک اچھا ہے تو دوسرے کو بھی اچھا ہونا چاہیے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا سوسائٹی میں کرکٹرز آپس میں دوست ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائنس سے دلچسپی ایک بچے کو ہے، وہ اسی کو اپنا دوست بناتا ہے جس کو سائنس سے دلچسپی ہے. یہ سملیرٹی ہونی چاہیے، یہ گروپ ہوتا ہے، سیم انٹرسٹ جاتا ہے. گروپ والا حساب ہے. اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اچھائیوں کو پسند کرنے والے اچھائیوں کو پسند کرنے والوں کو دوست بنائیں. بے شک یہ اگر معیار قائم ہو جائے گا تو ضروری ہے کہ اس معیار کی بنا پر خود بخود دنیا میں امن و انصاف اور عدالت پھیلے گی. ہر اچھا اچھے کو دوست بنائے گا. لوگ جو برے ہیں وہ خود اپنے اندر اچھائیاں پیدا کریں گے تاکہ ان اچھے لوگوں کے دوست بن سکیں. اور اکثر لوگ کہتے بھی نا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو خود بھی انسان کے اندر اچھائیاں پیدا ہوں گی. اچھا یہاں پہ بھی ایسا مطلب کچھ لوگوں کے لیے وارننگ دی گئی ہے کہ آپ کس کس سے دوستی کریں تو آپ کو زندگی میں فائدہ ہوگا اور کس کس سے آپ دوریاں بالکل. قرآن مجید نے حتیٰ میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوئے حسرت کر رہے ہوں گے، کاش میں نے اس آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اچھا یعنی دنیا میں دوست بنا لیا، اب وہاں پچھتا رہا ہے. نقصان اس کا نقصان وہاں پہ اس کے سامنے آیا. قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ویلتھا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یہ کون دوست ہے کہ جس کو آج پچھتاوا ہو رہا ہے؟ جی وہ بھی قرآن مجید نے واضح کر دیا. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان لانے والو ہرگز میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ. کبھی کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو میرا دشمن ہے، میرے خدا کا دشمن ہے، لیکن میں اس لیے اس کے پاس جا رہا ہوں کہ میرا کوئی بینیفٹ اس سے ملنے والا ہے. یہ ہوتا ہے، یہ بہت کامن ہے. مثلا بزنس، میں اس کے پاس جاؤں گا، بزنس میرے ساتھ جب شروع ہوگا میں ترقی کروں گا. یا بہت سارے اوقات انسان اپنے مقام و منصب کو یا کسی پوسٹ کو پانے کے لیے کسی ایسے سے دوستی کرتا ہے کہ جس دوست کو وہ یقیناً جانتا ہے کہ میرا دشمن ہے لیکن دوست بنا رہا ہے. ایسے لوگوں کے لیے قرآن منع کر رہا ہے کہ تم اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے دوستی نہ کرو، ورنہ خود تمہارا نقصان ہوگا. ایسا نہیں کہ تمہیں مالی فائدہ ہو جائے گا، کچھ پروفٹ، کچھ بھی نہیں ہونے والا. حتیٰ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. دیکھو ہرگز اللہ سے ٹکرا جانے والے سے کبھی تم دوستی نہ کرنا. دیکھیے دنیا میں بہت سے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے پروردگار کو اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، کسی کو مانتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. مجھے کسی بھی کریٹر کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نام چینج ہو سکتے ہیں، وہ پوری طرح سے انکار کر رہا ہے. وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے پر تیار ہی نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی خالق ہے، دنیا کا کوئی کریٹر ہے. ایسے انسان اپنے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور اپنے ساتھی کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. لہٰذا انسان کو اللہ کا چاہنے والا، اللہ کا ماننے والا، اللہ کو قبول کرنے والا، خدا کے ساتھ رہنے والا، اس کو دوست بناؤ. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اچھے انسان کو دوست بنائے گا تو خود بخود اس کی اچھائیاں ادھر شفٹ ہوں گی. برے کو، خراب کو دوست بنائے گا تو خود بخود برائیاں اس کی طرف آئیں گی. اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر برائیاں حاوی بہت جلدی ہوتی ہیں. ہاں صحیح، بالکل صحیح. اس میں مطلب بہت جلدی لوگ انوالو بھی ہو جاتے ہیں. اور دیکھا جاتا ہے کہ اچھائیوں کو مطلب پھیلانے میں وقت لگتا ہے لیکن برائیوں کو پھیلانے میں نہیں لگتا. اس کا اپنا ایک ریزن ہے. ہم لوگ اپنی دوستیوں کی دنیا میں جہاں سامنے والے کی اچھائی دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر اس کی برائی دیکھتے ہیں تو چپ رہ جاتے ہیں. بالکل یہ وہ چیز ہے کہ جو خطرناک ہوتی ہے. ہمیں اگر اچھائیاں اچھی لگتی ہیں اور ہم ریئیکٹ کرتے ہیں تو پھر برائیاں بھی بری لگنی چاہیے. یہی ہم لوگ سوچتے ہیں آگا، اور اس کو بھی انسان کو بیان کرنا چاہیے. ہم لوگ یہی اسی چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر ہم نے برائی اس کو بول دیا تو ہماری دوستی نہ خراب ہو جائے یا ہمارے وقت پہ کام نہ آئے. یہ بہت بڑی اچھی طرف آپ نے، جبکہ ہمارے روایتوں میں ہے کہ احب اخوانی من اہدى الی عیوبی
سب سے اچھا دوست وہی ہے جو میری کمیوں کو مجھے بتا دے، مجھے بتائیں. بے شک. اور اسی لیے روایتوں میں کہا گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے مرر، آئینے کی طرح سے ہے. اگر آپ نے مرر کو دیکھا ہو، آپ آئینے کے سامنے جائیے، جو آپ ہیں وہی آپ کو بتائے گا آپ کا فیس کیسا ہے. آپ کے فیس کے اوپر مثلا ایک اسپاٹ ہے، وہ آپ کو فوراً بتا دے گا مرر. اچھا، کمال مرر کا یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے سے ہٹ جائیے، کوئی دوسرا آئے گا، آپ کے فیس پہ اگر کوئی کمی رہی ہوگی تو وہ نئے آنے والے کو مرر نہیں بتائے گا. جی بالکل. مرر اسی لیے روایتوں میں کہا گیا ہے کہ تم دوسرے کے لیے مرر بن جاؤ، اس کی کمی اسی کو بتاؤ، کسی اور کو نہ بتانا. واہ. کسی اور کی کمی کو اس کو بتاؤ، اس پہلے والے کو نہ بتانا. واہ واہ واہ. یہی ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں بھی. اچھا، ایک بڑا فائدہ ہے، دیکھیے اس پہ غور کیجئے گا. اگر دوست نے مجھے میری کمی نہیں بتائی تو کبھی تو مجھے پتا چلے گی میری کمی. اگر آج میرا دوست مجھے بتا دے گا، میں اس کی اصلاح کر لوں گا، اس کو صحیح کریکشن کر لوں گا. لیکن اگر میں اس کو نہیں بتایا تو وہ کمی اسٹرانگ ہوتی جائے گی. 5 سال کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ ارے میرے اندر کمی تھی، اب وہ اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے اندر سے کہ اب اس کو نکالنا مشکل کام ہے. اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ انسان سوچے گا اچھا اتنے دنوں تک میرا بیسٹ فرینڈ اس نے بھی نہیں مجھے بتایا، خود بخود دوستی پہ اثر پڑے گا. کبھی کبھی کچھ لوگ جانتے ہیں لیکن نہیں بتانا چاہتے ہیں. یہی ریزن ہے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کہ دوستی خراب ہو جائے گی، بس نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے مطلب کیا کرنا ہے، وہ اس کی لائف ہے. اور اسی لیے قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا ہے. جی اب موقع آ گیا ہے تو آپ بتائیے. جی جی، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، بعض کے دوست ہیں. کیا کرنا؟ یأمرون بالمعروف، اچھائیاں سکھاتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکتے ہیں. شاید آپ اس بات کو سن کے مسکرا رہے ہوں گے، ہمارے وہاں برائیاں دوست سے ہی شفٹ ہوتی ہیں دوسرے تک، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے برعکس ہونا چاہیے. برائیاں بیچ میں رک جانی چاہیے دوستوں کے درمیان. نہیں یہ کہ اگر مثلا ایک جو ہے اسموکنگ کرتا ہے دوسرا اسموکنگ کرنے لگ جائے. ایک مثال کے طور پہ اگر جو ہے وہ غیبت کرتا ہے تو دوسرا بھی غیبت نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. البتہ دونوں الگ الگ میٹر ہیں، میں دونوں کی ایگزامپل ساتھ دے رہا ہوں، دونوں الگ الگ میٹر ہیں. لیکن ایک کی برائی، ایک کی کمی دوسرے کے اندر نہیں آنی چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اچھائیاں ایک دوسرے کے درمیان منتقل ہونی چاہیے، لیکن برائیاں دوستیوں کے درمیان رک جانی چاہیے. یعنی ایک انسان اکیلا بیٹھا ہوا وہ برائی اگر کر بھی رہا ہو تو جیسے ہی دوست کے ساتھ آئے اب وہ برائی نہیں ہونی چاہیے. مثلا ایک ایگزامپل دوں، اگر ایک انسان ہے کہ جو مثلا نماز نہیں پڑھتا، دوستوں کے ساتھ آئے گا تو نماز پڑھنا ہے، ہم شرط یہی لگا کے دوستی کریں گے، دیکھو گناہ میں ہم تمہارے دوست نہیں ہیں، اچھائیوں میں دوست ہیں. ہم ایک اور مثال دے دیں، ہم اگر کسی دوست کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، وہ بہت اچھا ہے، پلے گراؤنڈ میں ہمارے ساتھ ہے، لیکن جب اسٹڈی روم میں ہم آ کے بیٹھے گا نہیں میں نہیں پڑھوں گا، نہیں یہ نہیں. دوستی کے معنی ہے کہ اگر پلے گراؤنڈ میں میرے ساتھ تھے تو پڑھنے کے موقع پہ بھی ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اگر ساتھ میں پڑھائی والا ہے. ہاں، تو دوستی کے معنی یہی ہے کہ اچھائیوں میں اپنے ساتھ رکھو، اور اسی لیے اچھائیوں کو سکھانا چاہیے، برائیوں سے روکنا چاہیے. دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے. مجھے اپنی کمیوں کو سمجھنے کے لیے دوست کی ضرورت ہے، دوست کو اپنی کمیاں سمجھنے کے لیے میری ضرورت ہے. جس طرح اچھائیاں ہیں، مجھے اچھائیاں اڈاپٹ کرنے کے لیے دوست کی ضرورت ہے، دوست کو بھی اچھائیاں لینے اور سیکھنے کے لیے میری ضرورت ہو سکتی ہے. تو ایک دوسرے کے سپورٹ سے اچھائیوں کو پھیلائیں، برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح سے جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ بھی کم ہوتی جائیں گی یقیناً اگر دوست طے کر لیں گے ساتھ. بالکل. تو آگا نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، اور وہ بھی قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہوئے کہ قرآن مجید نے کیا کیا بتایا ہے کہ دوستی کیسے ہونی چاہیے. بچپن میں ایک شعر سنا تھا کہ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد نہ رہو تو بد کہلاؤ، بد اچھا بدنام برا. تو اگر سوال یہ کبھی کبھی ہم برے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہماری دوستی ایسے برے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ ساتھ ہی ہم بھی بدنام ہو جاتے ہیں. اسی لیے منع کیا گیا کہ اچھوں کے ساتھ بیٹھو، کبھی برے کو اپنا دوست نہ بناؤ، سوا ایک صورت کے. وہ اسپیشل سچویشن تب آتی ہے جب مجھے اتنا کمانڈ ہو کہ میں اس برے کو چینج کر لے جاؤں گا. میں چینج ہوں گا نہیں، چینج کر لوں گا، تو اس کے ساتھ بیٹھے انسان. یہ کنڈیشن ہے. جی جی. اور اگر یہ اپنے پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر انسان کے لیے خطرہ ہے کہ 5 کے بیچ میں بیٹھ کے یہ چھٹا بھی کہیں 5 جیسا نہ ہو جائے، لہٰذا اس چھٹے کو وہاں سے دور رہنا ہے. نہیں ہے کہ 5 کے بیچ میں جائے اور ان کو چینج کرنے گیا تھا، معلوم ہوا کہ یہ چھٹا بھی 5 جیسا ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چلیے آگا، بہت بہت شکریہ. ویسے دوستی کے حوالے سے تو ناظرین کافی کچھ لکھا جا چکا ہے، پڑھا جا چکا ہے، لیکن آج
ہمیں پتہ چلا ہے کہ قرآن مجید میں دوستی کے حوالے سے کیا بتایا گیا ہے، کیونکہ ایسی ایسی باتیں ابھی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن مولانا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس کم وقت میں کافی کچھ بیان فرمایا دوستی کے حوالے سے. خدا ہم سبھی کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، جانے سے پہلے ایک سوال کر لوں آپ کی جی اجازت ہے؟ بالکل بالکل فرمائیے. مطلب ہم لوگ جیسا آپ نے کہا کہ جو جیسا انٹرسٹ ہوتا ہے ویسے ہی دوست اس کے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ہمارا مطلب آپ کے ساتھ ہے دوستی کا، لیکن ہم پھر کہیں اور بھی دوستی رکھتے ہیں. تو مطلب ایسا ضروری نہیں ہے کہ کرکٹر کا کرکٹر ہی ہو، اور بھی اس کے دوست ہو سکتے ہیں. تو اس کو تو بیلنس کرنا شاید مشکل ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے کالج میں دوسرے دوست ہیں اور ٹیوشن میں دوسرے دوست ہیں، سب کی کوالٹیز الگ الگ ہے، سب کو بیلنس کرنا لائف میں مطلب مشکل ہے. کیا کرنا چاہیے؟ آیت اللہ العظمیٰ شہید باقر الصدر علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہے کہ زندگی تب کامیاب ہوتی ہے جب انسان کو اچھا دوست ملتا ہے، اور اسی لیے اچھے دوست کے ساتھ رہ کر ہی کامیاب ہو سکتا ہے انسان. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس 5 دوست ہیں، سب کے اندر ایک ایک اچھائی ہے. بالکل. ہم کو ان 5 کی اچھائی اگر اپنے اندر مل جائے گی تب ہم کامیاب ہوں گے. اور اسی لیے ہمیں کئی دوست بنانے ہیں کہ جن دوستوں کے اندر اچھائیاں پائی جاتی ہوں، اور ان اچھائیوں کو ہم اپنے اندر لا کر خود کو بھی بہتر بنا سکیں. تو ضروری نہیں کہ ساری ہمارے اندر کی اچھائیاں یا چیزیں سب دوستوں کے اندر پائی جاتی ہوں، لیکن ان کے اندر جو اچھائیاں ہیں انہیں ہم کو اپنے اندر لینا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایک چھوٹی موٹی کمی بھی ہے تو اس سے احتیاط کرنی ہے، سنبھل کے رہنا ہے کہ وہ چیز ہمارے اندر نہ آنے پائے. مثلا میں ایک مثال، اس میں دوستی خراب کرنے جیسی کوئی خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ایک پراؤڈ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑی خطرناک چیز ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے فرینڈ کے اندر یہ کمی ہے اور اس بقیہ ساری چیزیں اچھی ہیں، یہ ایک کمی ہے، تو ہمیں بقیہ ساری اچھائیوں کو لینا ہے، اس کو پراؤڈ سے روکنا ہے. اگر ہم نہ بھی روک سکیں تو کم از کم یہ احتیاط کرنی کہ یہ کمزوری میرے اندر نہ آنے پائے. یہ احتیاط ضروری ہے. احتیاط بہت ضروری ہے. چلیے آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. بہت خدا اچھا، آپ کو بھی مزید توفیق عطا فرمائے. جی الہی آمین. تو جی ہاں ناظرین، اگر ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر 100 لوگ ہماری ہی ایج کے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 100 لوگوں سے آپ کی دوستی ہو جائے. لیکن ہاں یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کا تال میل اچھا ہے اور ان کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں تو یہ پاسبلٹی ہے کہ ان 100 میں آپ اچھائیاں دیکھیں اور آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ ان سے برائیاں نہ لیں. بہت ضروری ہوتا ہے زندگی میں کہ جب آپ دوست سلیکٹ کر رہے ہوں تو ان کی اچھائیاں دیکھ کر آپ سلیکٹ کریں اور ان کے ساتھ آپ رہیں، تو پھر آپ جا کے ایک اچھی زندگی، خوشی والی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن ایک کوئی ایسا دوست مل جاتا ہے جو آپ کو غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے، آپ کے اندر نگیٹیوٹی ڈالتا ہے یا نگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے، تو شاید یہ بہت خطرناک ہے ہمارے لیے بھی اور ہماری پوری فیملی کے لیے بھی. تو سوچ سمجھ کے دوستی ضرور کریے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت شکریہ.